بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ سن رہے تھے کہ جی کل 13 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا. پھر کسی نے کہا کہ نہیں، امکان یہ ہے کہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ تمام شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کہنا چاہتے ہیں یا القادر ٹرسٹ کیس فیصلہ کہنا چاہتے ہیں، وہ کل مؤخر نہیں ہوگا. دن 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا اور اس بارے میں عدالتی عملے کی طرف سے جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے ان کو اور نیب حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جج صاحب آ کر کیا فیصلہ سنائیں گے؟ یعنی جج صاحب نے کل کرنا کیا ہے؟ میرے خیال سے تو جج صاحب آ کے جو فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے اس کی صرف فوٹو کاپیز ہی تقسیم کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج خاص لائن والے اکاؤنٹ سے آپ نے فیصلے کا اعلان کر دیا. آپ نے پھر آپ کی جو لائن کے یا آپ کے بھرتی شدہ سیاستدان ہیں ان کے ذریعے بھی آپ نے کر دیا. میں ایک ایک کر کے مثال دیتا ہوں اور پھر آپ کل جج صاحب کے پلے کیا رہ جائے گا. آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ کل فیصلہ کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں بہت سارے نام ایسے ہیں جو وہاں پہ جڑے ہوئے ہیں. اس کی ایک مثال جس طرح سے منیف فاروق ہیں اور میں لوگوں کے نام لیتا رہوں تو ایک حسن ایوب راوی جو کہتے ہیں اور AR1 نیوز سے منسلک ہیں. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں، ذرا آج اس پر تبدیلی آئی ہے کہ جب کوئی خبر انہوں نے کوٹ کرنی ہے یا جو حکم ملا ہے کچھ کریں تو میرا خیال ہے، میرا تجزیہ یہ کر کے شامل کیا جا رہا ہے. مثلا لکھا جی بطور کورٹ رپورٹر اور عدالتی روایات کو دیکھتے ہوئے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اڈیالہ کے چانسلر کی مدت اپنی اہلیہ سے 2-3 سال زیادہ ہوگی. یعنی عمران خان کو 10 سال سزا ہوئی تو بشرا بی بی کو 7 سال ہوگی. اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو دن سے نہیں بتا رہا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی میرا خیال ہے 10 سال سزا ہوگی، میرا خیال ہے یہ ہے. تو بھائی اگر آپ کے یہ لوگ جو ہیں وہ آج آ کے فیصلہ سنا رہے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب ذرا سیاستدانوں کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان کے خلاف جب بھی کوئی عدالتی فیصلہ آنا ہوتا ہے تو یہ فیصل وابڈا اچانک کیوں لانچ ہوتے ہیں؟ فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کیوں ہوتی ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر کیسے بلا تعطل دکھائی جاتی ہے؟ پہلے پوچھا جائے نا کہ فیصل وابڈا کا پہچان کیا ہے، وہ کون ہے، ان کی وہ وابستگی کس کے ساتھ ہے، کس جماعت سے وہ ہیں. وہ سینیٹر بھی بن گئے ہیں اور شاید ان کو ایئر ٹائم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو سٹنگ منسٹرز ہیں ان سے ذرا زیادہ ملتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان کو ضرور سزا ہوگی. اچھا چلے، اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے جس طرح میں نے اس صحافی کی بات کی اسی طرح سے خواجہ آصف یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جی اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں ٹرائل کے دوران ڈسکس ہی نہیں ہوئی وہ فیصلے میں شامل کی جا رہی ہیں تاکہ کوئی ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عام طور پہ جو 3 سال کی سزا ہوتی ہے وہ فوری طور پہ اس کو عدالتیں جو ہے وہ معطل کر دیتی ہیں، تو اس بار ذرا چیزیں اور طرح سے ہیں. اب اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب نے ایک بڑا جائز سوال اٹھایا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر القادر ٹرسٹ پر کابینہ کا فیصلہ غلط تھا تو 2 سال سے شہباز شریف اور نگران حکومت نے عمران خان کابینہ کا فیصلہ منسوخ کیوں نہیں کیا؟ غلط تھا تو آپ منسوخ کر دیتے، پتہ چل جاتا. اگر فیصلہ غلط ہے تو پیسے واپس کر دیں اور کیس لڑ لیں وہاں پہ، یعنی آپ وہ پیسے برطانیہ کو واپس بھیج دیں. اس طرح کے مضحکہ خیز مقدمات عمران خان کی سیاست کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے ان سب لوگوں کے ذریعے، جس طرح میں نے آپ کو نام لیا جس میں آپ نے طلال چودھری کو نہیں بھولنا، ان سب نے آج آ کے کم و بیش وہی بات کی. پھر ان اکاؤنٹس سے لائن سمجھانے کی کوشش کی. یعنی آپ نے سزا بھی تعین کر لیا، سب کچھ کر لیا اور اب اکاؤنٹس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں القادر ٹرسٹ کیس میں ہوا کیا، اس میں ثبوت کیا ہے. پہلے تو نیب ترامیم کی بات کریں نا، ان نیب ترامیم میں یہ کیس ویسے ہی اڑ جائے گا. اب آپ اگر ماحول بنانا چاہتے ہیں تو کیا القادر ٹرسٹ سائفر کیس سے بڑا فیصلہ تھا؟ آپ نے توشہ خانہ شروع کیا ہے، آپ تو اس کو بھی بہت بڑا کیس کہہ رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی وہ انکوائری کا زیادہ سے زیادہ کہ انکوائری اس کے اوپر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن ٹی وی کے اوپر بھاشن بنانا اور رہی بات کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی، تو عمران خان پہلے کون سے ان کی سزائیں نہیں ہو رہی، پہلے ان کی کون سے کیس میں اب ان کی اس طرح سے آپ ہو گیا، وہ عمران خان کے لیے نیو نارمل ہے. ہاں اس کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد
جب تک ہائی کورٹ میں جاتا ہے سسپینڈ ہونے تک بھاگ کے نیا کیس بنائیں. اور عمران خان آج بھی کہہ رہے تھے کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں چاہیے, کوئی NRO نہیں چاہیے, عدالت میں میرٹ کے اوپر کیس لڑ کے آزاد ہونا ہے. یہ ہے عمران خان کا پورا کیس. اگر وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ کر دیجئے. اب اس حوالے سے ہوا کیا, عمران خان آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی مجھے اس کیس میں جلدی سناؤ تاکہ عالمی دنیا کو پتا چلے کہ کتنا کیس بوگس ہے اور اس سے پاکستان کی کوئی نیک نامی نہیں ہوگی. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ جو اپنے لوگ اپنی لائن اکاؤنٹس والے ٹی وی کے اوپر ان سب کو لانچ کیا گیا, اپنی طرف سے بیانیاں ماحول بنانے کی کوشش ہے. لیکن تحریک انصاف والے بڑے تیز ہیں. اس سے ہوا کیا کہ انہوں نے اس کا پہلے سے ہی پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا. کل تو کل ہوگی نا, ان کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. عمران خان تو آلریڈی جیل کے اندر ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل وابڈا کو لانچ کر کے آج وہ کہہ رہے تھے جناب کہ اس حوالے سے کہ عمران خان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے, جیل میں ایسا کچھ ہوا تو سیاست پر 50 سال تک اثرات ہوں گے, عمران خان کی سلامتی سے متعلق خدشات ہیں. اب ذرا جناب فیصل وابڈا کی اس لائن کو ذرا لے جائیے رانا ثناءاللہ کے ساتھ, جنہوں نے فرمایا کہ سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ عمران خان کو ڈرانے کی یا ان سے التجا کرنے کی کوشش ہے کہ آپ مہربانی کریں اور آپ اڈیالہ سے آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں. اب آپ کہیں گے کیا ان کو عمران خان سے پیار ہے؟ نہیں, یہ بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے نواز شریف کو بھی توڑ لیا تھا, ہم نے زرداری کو بھی توڑ لیا تھا, ہم ہر سیاستدان کو توڑ لیتے ہیں, تو ہم نے عمران خان کو بھی توڑ لیا ہے. عمران خان جیل نہیں کاٹ سکے اور عمران خان کو فیور کے طور پہ, ڈیل کے طور کے اوپر ہم نے ان کے گھر دیکھے وہ چلے گئے ہیں. لیکن عمران خان کو اس بات کا بڑے اچھے سے علم ہے, وہ بارہا موقعوں کے اوپر یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب میں نہ نواز شریف ہوں نہ میں آصف زرداری ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا. اور آج جہاں پہ ایک جانب یہ فرما رہے تھے فیصل وابڈا کہ ان کی سلامتی سے متعلق خدشات ہیں, تو دوسری جانب یہ فرما رہے تھے کہ جی مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو آسمانی مخلوق سمجھیں. چلیں آپ یہ مخلوق کی باتیں ہیں تو وہ ایک اور مخلوق کی باتیں نواز شریف بھی کیا کرتے تھے, وہ بھی حوالے سے. اچھا ایک چیز اور ہے, اب انہوں نے سزا سنانے کے حوالے سے یہ کہا نا کہ سزا ہوگی, تو اب کل سوموار ہے اور انہوں نے کہا جی سوموار سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور پیر سے پاکستان کے لیے سب کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. عمران خان کے لیے سرپرائز ہے. وہ بیسیکلی جنوری 20 جنوری کا حوالہ دے رہے تھے جو ٹرمپ اور امریکہ کے اندر تبدیلی کے حوالے سے ہے. پھر فرمایا کہ چند ہفتے میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے حق میں ہوں گی. بھائی سوال صرف اتنا ہے, اللہ کرے سب پاکستان کے حق میں ہو. عمران خان سے بڑا خوش شخص کون ہوگا جب پاکستان کے بارے میں سب کچھ اچھا ہو. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا تو بھائی پچھلے 2 سال سے تو بھی آپ یہیں پہ تھے, آپ نے تو سب ہمیں بتایا کہ سب شاندار ہوگا, نہ آپ سے اکانومی چل رہی ہے, نہ آپ سے سیاست سنبھلی ہے, نہ آپ سے باقی مسائل کا حل نکلا ہے. ہاں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو آپ ضرور کیجئے, اس سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اور ان جیسا ایک اور بھی وہ ہے کامران ٹیسوری گورنر, وہ کہتے ہیں جی پاکستان اور فورسز کو بدنام کرنے میں اڈیالہ کے قیدی کا کردار ہے. اگر بدنام کرنے میں ایک شخص کا کردار ہے تو آپ اتنے مل کے جن کو عہدے دیے گئے ہیں, جو مزے لے رہے ہیں, اقتدار انجوائے کر رہے ہیں, یہ سارے مل کے توڑ کیوں نہیں نکال پا رہے, کوئی متبادل کیوں نہیں دے پا رہے؟ یہ تو آپ لوگوں کی نالائکی, آپ کو تو سیک کرنا چاہیے. آپ سب لوگوں کو, آپ لوگوں کو